نصيرا صدق الله العظيم وصدقه المولانا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین رب العالمین۔ آج میں نے بنی اسرائیل کی تقریباً 80ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنی ہجرت مدینہ منورہ میں داخلہ آپ کا ہونے والا تھا تو آپ یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے سچائی اور مضبوطی سے اس میں داخل فرما اور اسی سے یہیں سے سچائی اور کامیابی سے رخصت فرما۔ اور آپ فرماتے ہیں یا رب العزت تو ہی ہماری مصیبتوں میں ہمارا مددگار تو ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہم نے آج عنوان چنا ہے کہ جو جلوس نکلتا ہے، ہم قرآن کی آیت سے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ دعا فرما رہے ہیں کہ میرا ثابت قدم سچا قدم یہاں پہ رکھ، مجھے کامیابی عطا فرما، اور کوئی دشواری ہو وہ تیری مدد ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اب جلوس کے حوالے سے اسی لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ شہر شکاگو میں جلوس کا بانی ہی میں ہی ہے۔ مولد کا جلوس نکالنا یہ میں نے شروع کیا تھا، اور میرے ساتھ سارے جو اہل سنہ والجمع کوئی تفرقے کے بغیر اس میں شرکت فرمائی، اور وہ جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت اس کو روز قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور ہمارا اجماع کے ساتھ ہر وقت اتفاق رہے گا، اتحاد رہے گا اس معاملے میں۔ تو اب جو میں نے شروع کیا تھا اس میں مقصد یہ تھا کہ ہمارا میسج جائے، ہمارے پلے کارڈ جو ہوتے ہیں، ہم جو خصوصاً انگلش میں لکھ کر ہم بتانا چاہتے تھے کہ عوام الناس کو کہ یہ میسج اسلام کی طرف سے اتحاد کا میسج ہے، دوستی کا میسج ہے، انسانیت کا میسج ہے۔ اب اس واقعے میں ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کرتا چلو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے تو وہ کوئی بہکاوے میں آ کر کہ ان کی گرفتاری پہ انعام رکھا گیا تھا کہ اب یہ مکے سے مدینے میں ہجرت کر رہے ہیں تو یہ یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا کام شروع ہو جائے گا، تو لہٰذا ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو جب وہ داخل ہوتے ہیں تو برائدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، برائدہ اسلامی 70 افراد کے ساتھ وہ آپ کو گرفتار کرنے پہنچ گئے۔ جب وہ آ کے کہتے ہیں کہ میں آپ کو گرفتار کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف دیکھتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں، تو زمین ان گھوڑوں کو گھٹنوں تک پکڑ لیتی ہے۔
تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو درخواست کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں، تو آپ رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال پھر آتا ہے کہ یہ حقیقت میں کہیں یہ حقیقت میں تو یہ اللہ کا نبی تو نہیں ہے یا جادوگر ہے۔ تو برائدہ اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے اور آزمانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ یہ دوبارہ آئے ہیں، تو پھر زمین کو حکم دیتے ہیں تو زمین پھر سے دوبارہ ان کو گھٹنوں تک، گھوڑوں کو ان کو پکڑ لیتی ہے۔ تو جب یقین ہو جاتا ہے برائدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ایمان لے آتے ہیں، 70 افراد کے ساتھ وہ ایمان لے آتے ہیں۔ 70 اور یہ 71 صحابی آپ کے ہاتھ پہ بیعت فرماتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو برائدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کی آمد جلوس کے شکل میں ہونی چاہیے۔ تو آپ اپنا امامہ مبارک نکال کر برائدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں، تو وہ نیزے پر لگا کر وہ آگے چلتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت میں نے تلاوت فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد داخل ہو رہے ہیں، بڑی ہی آواز کے ساتھ جلوس کی شکل میں دعا فرما کر، اور جلوس گلیوں سے گزرتا ہے تو سارے نعرے لگاتے ہیں کہ مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو اب دیکھیے گا، ہم نے بھی یہی نیت سے جلوس کی ابتدا کی تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی نیت سے جلوس روز قیامت تک چلتا رہے، اتحاد و اتفاق سے، اور ہم ہر دن کچھ نئی چیز سیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہمارا مقصد تھا کہ عوام الناس کو ہم بتایا جائے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جلوس کو قائم کرنا، اور ہم نے جس طرح سے شروع کیا تھا ہم اسی طرح اس کو مسلسل رکھنا چاہتے ہیں۔ اس سال خاص طور پہ میں نے لندن کا جلوس دیکھا ہے اور بڑی ہی مسرت ہوئی ہے۔ لندن کے جلوس کی شکل یہ تھی کہ سارے نوجوان لباس التقوی میں، ایک بڑا ہی اچھا میسج قرآن کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے ساتھ ایک جیسے ریڈ روز آتا ہے، گلاب کا پھول، اس پر لگایا ہوا، اور ہر فرد کو فردن فردن جا کر دے رہے ہیں جلوس کی شکل میں کہ آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھیے۔ اب یہاں پہ حسن سلوک نظر آ رہا ہے۔ ہم جلوس نکال رہے ہیں، لیکن جلوس میں اس حد تک چلائیں، اس حد تک چیخیں کہ دوسروں کو آکورڈ نہ لگے، دوسروں کو ایسا نہ لگے کہ ہم طائش میں چیخ رہے ہیں۔ طائش سے کام نہیں ہوتا، حسن سلوک سے کام ہوتا ہے۔ دیکھنے والا بھی آپ کو دیکھ کر بولے کہ سبحان اللہ، کیا طریقہ کار ہے ان کا۔ ہمیں تو حکم دیا جا رہا ہے قرآن میں، ڈونٹ ریز یور وائسز، اپنی آوازوں کو قابو میں رکھو، اور جب آپ اس طرح کا جلوس نکال رہے ہو تو اپنی آوازوں کو قابو میں رکھو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جلوس ہے،
آپ یہ تصور کرو کہ جس صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ جلوس نکال رہے ہو تو اس جلوس میں آپ حسن سلوک پیش کرو. جیسے کہ یہاں پہ زبان انگریزی چلتی ہے، آپ بڑے اچھے لہن میں انگریزی میں آپ پوئٹری پڑھیں، انگریزی میں آپ لوگوں کو جو ہے میسج دیں. آپس میں ہم جو جلوس نکالتے ہیں ہم زبان ہیں، لیکن اس جلوس میں ہو سکتا ہے کوئی بنگلہ دیشی بھی ہو، کوئی صومالی بھی ہو، کوئی ایجپشن بھی ہو. یہاں پہ تو بڑا ہی اچھا ماحول ہوتا ہے اور کئی قسم کے لوگ آتے ہیں. تو اگرچہ آپ نعرے لگا رہے ہو، نعتیں پڑھ رہے ہو ایک ہی زبان میں، یہ انگلش میں پڑھ، یا پھر لندن کی طرح ہمیں کوئی ایسی بات غلط نہیں ہے کہ کہیں پہ اگرچہ کوئی اچھا عمل ہو رہا ہے، لندن میں جس طرح سے جلوس نکالا گیا ہے کہ آپ ایک اسلام کا میسج دے رہے ہو پھول کے ساتھ، حسن سلوک سے، تو وہ سارے وہاں کے مقامی لوگ لے کے پڑھ رہے ہیں کھول کے، تو اس کو توجہ ہوگی. جس طرح سے برائدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کی نیت سے آتے ہیں، اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخلہ لیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے وہ طریقہ اپنائیں کہ آپ 71 ان کو ملا کر، برائدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر 71 وہاں پہ اسلام قبول فرماتے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت فرماتے ہیں. تو گویا اگرچہ ہم اس طرح کا عمل کیا جائے تو یہ جو میسج ہم دیں گے، پلے کارڈز جو انگلش میں رکھیں گے، انگلش اپنی زبان کو استعمال کریں گے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ساری زبانیں اللہ رب العزت کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کو اس طرح کے جلوس نکالے جائے جس سے کہ لوگ، عوام الناس اس سے متاثر ہو، آپ کی ڈیسنسی سے، آپ کے لباسوں سے، آپ کے لہجے سے. ایسا نہیں آپ کے چلانے سے وہ بیچارہ ڈر کے یہ محسوس کرے کہ یہ پھٹ نہ جائے. ماحول ایسا بن جاتا ہے اور اس ماحول کو بڑا ہی عجیب رنگ و روپ دے دیتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، کوئی ویڈیوز آئیں اس میں کوئی ناچ رہا ہے، وہ جاہل ہے بیچارہ، اس کو اللہ نے عقل سلیم کم دی ہے. ان حضرات کو جنہوں نے اللہ نے عقل سلیم دی ہے اس کو سمجھانا چاہیے کہ یہ جلوس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس جلوس کو ایسے لے گیا تھا. نیزے پہ آپ کی امامے کو بن کر برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چلتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور گلیوں میں کہتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. آپ اس طرح سے کہیے کہ ویلکم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویلکم ٹو دی ہیومینٹی. تو اس طرح سے اگرچہ ہمارا عمل ہوگا تو ہمیں آنے والے دنوں میں جو بھی لوگ اس طرح کا میسج دیکھیں گے یا سنیں گے، کیونکہ ایک بڑا ہی عجیب ہم لوگوں کا تصور بنا دیا گیا ہے دنیا میں. ہم لوگوں کو بڑے ہی وائلنٹ اور جذباتی لوگ سمجھے جاتے ہیں. ہمیں تو حکم دیا جاتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ارے تم بحث بھی کرو کسی سے تو حسن سلوک سے کرو، اس سے بحث بھی کرو، پیار و محبت سے آپ پیش آؤ. اگرچہ وہ آپ سے چڑھتا ہے تو آپ مسکراؤ اور اس کی پوری سنو. پھر اگرچہ وہ راضی ہو تو بتاؤ، اگرچہ وہ راضی نہ ہو تو آپ زبردستی نہ کرو. ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے. اسلام یہ سکھاتا ہے اور اسلام کا میسج اس طرح سے جب ہوتا ہے ایسے ہی ہونا چاہیے، اور اجتماعی طور پہ ایک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میرا اقتدار چاہیے میں الگ نکالوں گا، میرا اقتدار چاہیے میں ایک الگ نکالوں گا. مقصد ہونا چاہیے. ہم یہ اپنی نفس کے لیے نہیں کر، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا مقام اس شہر میں ہم بتانا چاہیے کہ ہم لوگ بالکل جو ہے انتہا پسندی کو پسند نہیں فرماتے، نہ ہمارا اس طرح کا لہجہ ہونا چاہیے.
ہمیں کبھی نہیں چلانا چاہیے، کیونکہ ہم نام تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جلوس نکال رہے ہیں، اور اس میں چلانا، قرآن فرما رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو کم رکھو۔ اگرچہ آپ کا یہ ایمان ہے کہ آپ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکال رہے ہو، تو اپنی آوازوں کو کنٹرول میں رکھو، حسن سلوک سے پیش آؤ، تاکہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر دنیا کے دوسرے لوگ بھی بریدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان لے آئے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ سنت